السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہے مراد کو پہنچنے والے۔ حضرات محترم، اس سے ما قبل سبق میں سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے۔ الف لام میم مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا معنی اور مطلب صحیح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ذالک الکتاب یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر 100% یقینی طور پر سچی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو یہ اس کی ناسمجھی اور ناعقلی ہے۔ ھدی للمتقین، اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ یہ ہدایت ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کی ہیں۔ صفات نمبر 1، جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، یعنی جو چیزیں
ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہے، صرف اللہ اور رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں۔ اور متقین کی صفات نمبر 2، اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، یعنی اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں۔ صفات نمبر 3، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں، مثلا زکوٰۃ، صدقات، امداد وغیرہ دیتے ہیں۔ صفات نمبر 4، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں سچا سمجھنے کو۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرائط ایمان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، عمل صرف قرآن کریم کے تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ صفات نمبر 5، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ٹھیک راہ پر ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں، جن کے پاس ایمان کی یہ صفات موجود ہیں اور اس پر ایمان ہے، ان کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی، یعنی راہ حق ملی، اور آخرت میں بھی ہر طرح کی کامیابی ملے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان 2 آیتوں میں متقین کی 5 صفات بیان کی ہے۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوگی وہی متقی ہوگا اور وہی کامیاب ہوگا۔ تو آج کا سبق یہیں تک ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں اس سے اگلی آیت کی تفسیر کی جائے گی۔